قرآن کا یوں انکار کرتا رہ جائے. جب اعمال اللہ کے پاس فیصلے کے لیے جانے کی بجائے بیچ میں روک لیے جائیں اور اللہ کے نبی حضرت کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو بتائیے اس کے بعد یہ کچھ دیکھنے میں کتنی معمولی چیزیں ہیں، لیکن مالک فرماتا ہے کہ اعمال کے اوپر گھمنڈ کرنے والوں، اترانے والوں، مثل الذین کفروا، ان کافروں کے اعمال کے اوپر نہ جانا جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں. ان کے پہاڑ ایسے اعمالوں کی مثال یہ ہے صدمات جیسے رات کا ڈھیر ہو، شدت کی رہی تھی یومن آصف، ایک چھت چلے طوفان اونڈے آندیاں چلے اور یہ سارا جو رات کا ڈھیر ہے اس کے دوست کے اوپر اڑ جائے، کچھ باقی نہ رہے. اسی طرح سے قیامت کے انصاف اور فیصلے کی آندھی چلنے دو. یہ نمازی اور یہ روزے دار یہ گھمن کے ساتھ اپنے کو کہنے والے کہ ایماندار ہم ہی ہیں، ہم ایمان کے علم بردار ہیں، اور اس ایمان کی خرابی کے ساتھ کم سے کم تو یہ خرابیاں ساری کائنات کے اندر جتنے مومن کرو اپنے مسلک سے وابستہ ہیں، جو اپنے کو کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث اور کوئی حنبلی کہتا ہے، سب کے اندر یہ اعمال بغیر کسی اس کے انکار کی ضرورت نہیں ہو سکتی. ساری کتابیں بھری ہیں سارے ان کے علم برداروں. کوئی آج مسلم جس کے اللہ نے فرمایا کہ وہ سماعت ان قبل و فی ان کو ہم نے مسلمان نام سے نوازا تھا، سب نے بدلا تھا. اس لیے صحیح بدلا انہوں نے کہ وہ مسلم نہیں رہے تو اس کے بعد اب مسلم کہنا اپنے کو یہ ایک طرح کا دھوکہ تھا. اس لیے لوگوں نے انکار کر دیا. اللہ فرماتا تھا کہ ہاں اگر تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو مرتد ہو جاؤ. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. فرمایا اگر تم نے ایمان کے تقاضے پورے کرنے، طاغوت پر للکارنے اور باطل کے خلاف جان لگانے کا بوتا نہیں ہے، تم ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں چلنا چاہتے ہو تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ارتداد کا اعلان کر دو. کہہ دو کہ ہم ایماندار نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. تو آج ہم لوگ وہی کہتے ہیں، زبان سے کوئی اقرار نہ کرے، دل میں نہ اترے، کیسے اترے؟ یہ منبر محراب ہے، ایمان کی بات کبھی نہیں چھوڑتے. باتیں کیا ہے؟ کہیں جائیے تو یہ ہوگا کشتی 12 سال کی نکالی، کہیں جائیے تو یہ ہوگا صرف اذن اور یامین بھی جہاں، کہیں جائیے تو بزرگوں کے قصے ہیں. اٹھو پہلی چیز جس کے لیے اللہ نے بنایا کائنات کو، اور بنانے کے بعد انسان کو بھیج کر اس آزمائش میں ڈالا ہے. اور مالک فرماتا ہے کہ ہمیشہ جو کبھی گزرا ہے اس نے آ کر یہی بات اٹھائی ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. فرمایا کہ سارے رسول جو ہم نے بھیجے ہیں بغیر کسی ایک استثناء کے ایک ہی مسئلہ ایمان کا انہوں نے ہمیشہ اٹھایا ہے. اور پورا قرآن بیان کرتا ہے جو آیا ہے اس نے یہی بات اٹھائی ہے کیا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور آج یہ مسئلہ دنیا میں اٹھتا ہے ایک ذلت کے بعد، جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے اگر ایمان میں خرابی کے ساتھ میرے پاس آ گئے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ظالم میرا حق تم نے مارا ہے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. پھر اب یہ حال ہوگا کہ نمازیوں بڑی نمازیں پڑھی ہیں، تہجد گزار بھی تھے، حاجی کہلاتے تھے، لیکن ایمان کی اس خرابی کے ساتھ آئے ہو تو ظالم میرا حق چاہے تم نے ایک حق مارا ہو یا آدھا، تو یاد رکھو ایسی تمہارے لیے میں نے آپ کی چادریں قناتیں تیار کر رکھی ہیں کہ چاروں طرف سے گھیر لیں. وہی یستغیثوا، اور جب کلیجہ پھک جائے گا تو یہ چیخیں گے، فریاد کریں گے، استغاثہ ان کا ہوگا. فریاد رسی کے لیے اللہ فرماتا ہے یغاثو، ہم ان کی فریاد رسی کریں گے لیکن کس طرح سے؟ یغاثو بماء کالمہل، ایسا پانی ہم ان کو پلائیں گے جب چیخیں گے. یہ ظالم مشرک اور کافر، ایمان کے ساتھ دغا کرنے والے دنیا دار، ایمان کی بات کو دبا جانے والے، فضائل کا ذکر کرنے والے، نمازیں ان سے پڑھوانے والے جن کے لیے اللہ فرماتا ہے ان پر نماز پر نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مالک فرماتا ہے ہم نے نماز ہر ایک پر فرض نہیں کی ہے، ہم نے تو صرف اس ایماندار کے اوپر جس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے، بالکل خالص ہے، اس کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمانداروں سچے تم پر روزہ فرض کیا ہے ہم نے ہر ایک کو
پانی پلایا جائے گا، لیکن کیسا؟ کلمحل۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محل کے معنی یہ ہے کہ ایک تانبے کی دھات کو لو، گرم کرو آگ کے اوپر، اور اس کے بعد اتنی گرم ہونے کے بعد وہ جب پگھل جائے اور ابلنے لگے، تو یہ ہے محل، سمجھ لو ایسا محل ہوگا، اور ایسا پانی دیا جائے گا رقیق، اور جب قریب پہنچے گا یشفی الوجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گا، اسے شراب بس مطلب۔ تو لوگوں کیسا بڑا مشروب ہے یہ، کیسی بری مہمانے والی، اور اس کے مقابلے میں ایماندار جھوپڑی سے نکلنے والا رب اشفا اکبر مدفوم بالابواب لو اقسم علی اللہ لا بتا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں یہ ایسا ہے، میرا مخلص بندہ اشفا بات پیسہ چند رات کی محنت مزدوری غربت کی تنگی، اب بڑا بدن ہٹا ہوا ہے گرد و غبار سے، مدفوم بالابواب، ایسے دروازوں پر جہاں دربان ہوتے ہیں پہنچ کر داخلہ چاہے تو دھکا دے کر اسے واپس بھیج دیا جائے، اور لیکن وہ مجھے اتنا محبوب ہے، لو اقسم، اگر اللہ کو کوئی قسم دلا دے لا برہ، تو اللہ اس کی قسم دلا سکے گا، اس کو حل نہ کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھ لی، دونوں انجام ہیں۔ یہ امت ہے عاملۃ الناصبہ، کتنے اس کے اندر ہیں؟ کیا ہے اس کا؟ ایک حصہ ہو، 1% ہو جو بہرحال نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کچھ پابندیاں ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ اللہ فرماتا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل بھی کریں گے، تھک بھی جائیں گے، لیکن اس کے بعد جہنم کے چھوڑوں میں صدر کریں گے۔ اس ایمان کی ایسی بات ہے۔ اب یہ بات جب سامنے آ جائے تو اس کے بعد سوال ہوتا ہے کرنا کیا ہے؟ تو وہی قرآن کی ہدایت ہے اور سنت کی رہنمائی ہے۔ منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری تاریخ کثیر میں لائے ہیں کہ اپنی جاہلیت کے زمانے میں مکے پہنچا ہوں، دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں اس بات کا اقرار کر لو کہ تمہارا الہ، تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا پروردگار، تمہارا مشکل کشا، تمہارا تفصیل الہ، اپنی عرب جاننے والے تھے الہ کے معنی کیا ہے، وہ اکیلا ایک الہ ہے، اور یہ لات البنات اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا میں نے سنا، اس کے بعد تعجب کہ دیکھا میں نے کچھ لوگ ہیں کہ زمین سے خاک اٹھا کر ان پر پھینک رہے ہیں غارت کے ساتھ، کچھ لوگ ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں، اور کچھ کا حال یہ ہے جو منہ پر تھوک رہے ہیں، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، ایک لڑکی بڑے برتن میں پانی لے کر آئی، اور ان صاحب نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹی مایوس نہ ہونا، تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ کہتے مجھے سخت تعجب ہوا، میں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے جن کے ساتھ ان کی قوم یہ سلوک کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ مان کر اس پر جم جاؤ، فلاح اور کامرانی تمہارے سر پر سایہ کرے گی۔ یہ ہمارے خود قوم کی بہت ہی معزز جوان تھے، آنکھوں پر ہم دکھاتے تھے، لیکن انہوں نے ایک نیا مسئلہ اٹھایا، باپ دادا کے دین کو عیب لگایا، ہماری جمعیت کو منتشر کر ڈالا ہے، آگ لگا دی ہے انہوں نے گھر گھر کے اندر، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، باپ بیٹے سے نالا ہو گیا ہے، روز کو ناخن سے رکھ کر ڈالا ہے، اور اسی ایک بات سے کہتے پھر میں نے پوچھا یہ لڑکی کون تھی؟ لوگوں نے بتایا یہ ان کی بیٹی زینب ہے، یہ اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور معزز سننے والوں، معاملہ یہ ہے، اس امت پر وہی جیت رہی ہے، وہی عذاب ہے، اسی عذاب کی طرف مالک صدیوں سے لیے جا رہا ہے جو بنو اسرائیل پر آیا تھا، یکایک آیا تھا، 2 صدیوں کے 3 صدیوں کے بعد ختم ہو گیا، لیکن اس کا عذاب ہے نہ ختم ہونے میں رہا ہے۔ اور وہاں بھی مالک فرماتا وہی، تم نے من دونی اولیاء بنایا بنو اسرائیل کے لوگوں، تو میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور آج اس امت نے جب اللہ کے ساتھ اس کو ساتھ دوسرے شریک ٹھہرائے ہیں، اپنے کارساز، اپنے مشکل کشا، اپنے دستگیر، اپنے دادا، اپنے بندہ پرور بندہ نماز بنائے، تب اللہ نے اس امت کے ساتھ کیا۔ بیماری ایک قوموں میں یہی ایک بیماری ہوا کرتی ہے، اور یہ آج بھی ہے، یہ زہر کا ایک ہی تریاق ہے، اس آواز پر کان دھرا جائے، ایمان کو مانا جائے، تقاضے سمجھے جائیں، ایمان کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان کا ادراک اور
پیدا کیا جائے کہ شرک کسے کہتے ہیں، اور شرک پھیلانے والے کفر کے داعیان گزرے ہیں جن کو رحمت اللہ علیہ جن کو امام مانا جاتا ہے، وہ طاغوت کون سے ہیں، انہوں نے کیا چیز پھیلائی، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کس طرح سے انہوں نے اپنی بات چلائی ہے، جب تک وہ بات قوم کے سامنے کھول کر نہ لائی جائے اس وقت بات سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور قوم پوچھتی ہے کہ آپ کیا نئی بات لائے ہیں؟ مانتے ہیں اللہ کو، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بچھائی، ہوائیں وہ چلاتا ہے، معاملات ساری کائنات کے وہ طے کر دیتا ہے، تو آپ ہم سے اور کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تم کچھ ماننے کے باوجود تم اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، اور ابراہیم کی ملت کانا حنیفہ و ما کان من المشرکین، وہ تو یکسو یک رنگ تھا، جو تم اپنا جس کو بڑا مانتے ہو تو وہ یکسو یک رنگ تھا، وہ مشرک نہیں تھا، تم مشرک بن گئے ہو۔ تو یہ بات ہے جس کو آج لوگ بیان کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ جو شیشے کے محل میں آرام کر رہا ہو وہ دنیا کے دوسروں کے اوپر پتھر تو نہیں پھینکتا، اس لیے آج جو اپنے کو علم بردار یہ سمجھتے ہیں، غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ ہم توحیدی ہے، توحید کے علم بردار، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، کتنے ہر جگہ اس ملک کے اندر ہر جگہ ہر کتنے ہر مسلک کے لوگ ہیں جو اپنے کو یہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ ہر ایک کے اندر کفر و شرک ہے جو پہنچ چکا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اور سب سے کم جو امت کے اندر یہاں ہے وہ حنبلیوں میں ہے یا اہل حدیث میں ہے، وہ دو چیزیں ہیں ایسی، باقی اور امت کے اندر ہزاروں چاہے پھیلی ہوں، اور یہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس درود و سلام سنتے ہیں، یعنی سماع ان کا ہے، حیات ان کے اندر ہے، یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے۔ اور دوسری بات، چاہے اس کو مانے کوئی کہ 1 منٹ کے لیے صرف سوال و جواب کے لیے ہوتا، اللہ فرماتا نہیں، جنہار ایسی بات نہ کہنا، ہمارا قاعدہ یہ ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ایک لمحے کے لیے قیامت سے پہلے مرنے کے بعد اس کی کہیں ربط نہیں آ سکتی اس جان کے اندر۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے آپ کے سامنے، درخواستی کہیے تو درخواستی، ہوشیار کرنے والا، جہنم کے شعلوں سے ڈرانے والا ہے، تو آپ کا یہ خادم آپ کے سامنے یہی ایک بات کہتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ اس ایمان کے معاملے کو سب سے پہلے صاف نہ کر دیا جائے، اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کا معاملہ، بندگی کا معاملہ بالکل صاف رفتار ہو جائے، کوئی چھوڑ باقی نہ رہے، اور اس کے لیے یہی رسوا ہے کہ بات اٹھ کے گھروں میں نہیں، چھپ کر نہیں، اپنی گھروں میں بھی ہو، مسجدوں میں بھی ہو، اور کارگاہوں میں بھی ہو، شاہراہوں میں بھی ہو، گلیوں اور کوچوں میں بھی ہو، چھتوں پر، مدرسوں میں بھی ہو، عدالتوں اور سارے مقامات پر جہاں اللہ کا بندہ کوئی ملتا ہے اس کے سامنے ایک ہی بات کہ مات آنکھیں دکھا رہی ہے، ہر قدم کو ہر آگے بڑھ رہا ہے، ہر سانس جو آ رہی ہے یہ مات کے قریب کر دی جا رہی ہے، اور اس وقت دونوں باتیں جب معتذر ہوگا، جب غیر شعور بچ جائے گا، قرآن اور حدیث بے حساب آیتیں بیان کرتی ہیں کہ بس کسی وقت اللہ جب دونوں ڈالے مل رہے ہوں گے بات بالکل صاف کر دے گا دونوں کے لیے، بے ایمان سے کہا جائے گا کہ مذاق کر دیا تو نے، اب چل، اب شوروں میں تیرا مقام ہے، اور ایماندار خوشخبری سنا دی جائے گی کہ اب نہ آئندہ کا کوئی خوف اور نہ پرانا کوئی غم ستائے گا، اب تو تیرے دل میں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم، اب جو تمہارے دل میں بے اختیاری اور بغیر ارادے کی کوئی خواہش پیدا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو زبان سے تم کہہ دو، جو تمہارا حکم صادر ہو جائے اس کے اندر کمی نہ کی جائے گی، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غفور الرحیم کے مہمان ہو، وہ کی رائی اور مہربانی کرے گا، یہ دونوں انجام ہیں، اور آپ سے چوروں بچنے کے لیے
مالک نے بیان کر دیا کہ ٹھنڈی چھاؤں میں چل کر ایمان کے دعوے کے ساتھ ایسے ہو کہ جنت کے دروازوں پر جا کر تم پہنچو اور دستک دو، دروازے کھولے جائے، حوروں کا مجرا ہو اور غلمان تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہو جائے. تم نے یہ سمجھا ہے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. فرمایا کہ ابھی وہ بات جو دین کے دعوت دینے والے، توحید کا اعلان کرنے والے، طاغوت کی نشاندہی کرنے کے بعد شرک سے بچنے کے لیے ہوشیار کرنے والے جو لوگ گزرے ہیں اس سے پہلے، اللہ کے دین کے قائم کرنے والے، اس کے غالب کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ وہ ہوا ہے، ڈھیلا مارے گئے ہیں. اور آج یہ امت بنو اسرائیل کی طرح سے وہی کرے گی توحید کی دعوت کے ساتھ. اگر شرک کی نشانی ہو اور جب طاغوت کی پردہ داری کی جائے کہ جن کو تم اپنا پیشوا بنا رہے ہو، انہوں نے پورے دین کو بدل ڈالا ہے اور آج اس دین کو تم سینے سے لگا رہے ہو اور پیشانیوں کے اوپر رکھنے کے بعد اس کو عزت دیتے ہو، تو پھر قیامتیں برپا ہوں گی. پھر وہی ہوگا، کوئی مارا جائے گا، کوئی نکالا جائے گا، عزت کے مقام آواز دیں گے اور اس کے بعد سب کہیں جانے کے بعد پھر وہ آخری بار ہوگا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ ہر ایمان کی قدر نہیں کرتا. ایمان کے تقاضے جو پورے کر سکتا ہے، اللہ کی بات اور اللہ کے وقار کو جو صحیح معنوں میں دنیا میں غالب کرنے اور قائم کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کی بازی کھیل سکتا ہے، وہ ہے صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں ایماندار. اس کے مالک ایمان کی تصدیق فرماتا ہے ان الذین آمنوا، فرمایا میں سے ایماندار چاہتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی سے ایمان کا حق ادا کر دے اور وہ حاضر ہو. اس کے بعد فوراً عزت کا معاملہ آ گیا. فرمایا کیوں؟ اس کے بعد صرف خود اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ دنیا والوں کے سامنے دین کی دعوت اس طرح سے واضح آ کر کھول کر بیان کرے، کفر شرک کا معاملہ صاف کرے، طاغوت کی نشاندہی کرے کہ قوم ان کو اپنے اندر سے نکال پھینکے. لیکن اس کے بعد نہیں یہ کہ اس کے بعد پھر مایوس ہو جائے. فرمایا نہیں وجاہدوا، اس کے بعد پھر جہاد کرے اپنی جان اور مال سے یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو. تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے ساری کائنات کے اندر صرف ان کا یہ حق ہے، ان پر ذمہ داری ہے جو اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لے آئے ہیں. اپنے ایمان کو انہوں نے کفر اور شرک اور بدعت سے پاک کر لیا ہے. جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے شوروں کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، جہاں ہر لمحے عذاب میں زیادتی ہوگی، کمی کا کوئی موقع نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں کہ نظریں ڈوبنے کا وقت آ رہا ہے، پیشانی پسینے سے بھیگ رہے گی، آنکھیں پتلا کر چڑھیں گی تو انسان روک نہ پائے گا. اس کی نگاہ کے سامنے یہ جو اللہ کو اپنا معبود، اپنا آقا، اپنا رب مانتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد یہ ثابت کرنے کی ہمت رکھتا ہے اور اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے، جس کے لیے مالک نے فرمایا والذین هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی یوں دعوت پیش کرے اور پھر ہجرت پر مجبور کیے جائیں، پھر یہ نہیں کہ بس اپنا سارے دم لے اور پھر جہاد کریں فی سبیل اللہ یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کے راستے میں شہید ہو. یہ ایک راستہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی طریقہ نہیں. کسی سے دشمنی نہیں، صرف اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہے. اور دشمنی بھی ایسی نہیں کہ کوئی انتقامی کارروائی ہو، بلکہ ترس کھانا چاہیے. جس کے پاس آج اللہ نے توفیق سے ایمان کی یہ نعمت دے دی ہے، ان کو چاہیے کہ آج جو دنیا پھٹکی ہوئی ہے ان کے اوپر ترس. جن کو برباد کیا ہے انہیں پیروں اور مولویوں نے. ان کو بتایا جائے کہ اللہ کے بندوں یہ تمہارے کام نہ آئیں گے، یہ تمہارے دشمن ہے، خالص مال اور دنیا کے لیے کر رہے ہیں. تب کہیں جا کے یہ معاملہ آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ وہ دن بھی دکھائے گا کہ اللہ کی راہ میں یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ پڑھتے جائیں گے، توفیق دے گا پروردگار. آزمائشوں کے اندر مالک سہارا دے گا اور وہ آزمائشیں پروردگار جو بوجھے سے باہر ہیں ان آزمائشوں میں نہ ڈالے گا. پروردگار کی رحمت یہی ہوگی. اور پھر وہ دن بھی آ جائے گا اس دھرتی کے اوپر کہ جو بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ دن یہ زمین نہ دیکھ لے کہ اس کی پیٹھ کے اوپر سوائے مومنوں کے ایک کافر بھی نہیں ہوگا.
اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا، کوئی کافر موجود نہیں ہے، عیسائیوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اس لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ سلیم ناپید ہوگی اور خنزیر کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے۔ اور مسلم میں ایک زیادت ہے کہ اس زمانے میں 7 سال ایسے گزرے گے کہ سارے مومن ہوں گے اور دو مومنوں کے درمیان کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی رنجش بات نہ پاتی۔ اس کے بعد پھر شیطان کا وار ہوگا، آہستہ آہستہ کفر شرک پھیلے گا۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ایک ہوا چلے گی اللہ کی طرف سے، اور جو مومن ابھی تک ہے کافر مشرک نہیں ہوا ہے، چاہے گناہگار ہو چکا ہو، اس کو وہ ڈھونڈ کر پالے گی، چاہے وہ کہیں چھپ جائے، اور وہ لگے گی اور وہ مر جائے۔ اب جو کافر مشرک ہو چکے ہیں وہی اس دنیا کے باقی ہوں گے، اور اللہ ان کے اوپر دنیا بے شمار نشاور کر دے گا، اور یہ دیوانے گدھوں کی طرح سے دنیا پر پھر پڑیں گے، اور اسی خرمستی میں اسی طرح سے مبتلا ہوں گے کہ ان کے اوپر قیامت کا زلزلہ آئے گا، بلکہ کا پستول اور سود میں تھوک مار دی جائے گی۔ تو یہ ایک روداد ہے، اور اس کا لباب یہ ہے کہ بچاؤ اللہ کے بندو اپنی جانوں کو اور اپنے اہلیات کو جہنم کی آگ سے، کہ جس کے اندر جانے کے بعد پھر چھٹکارا نہ، اور اس کے لیے نسخہ کیمیا ہے کہ اٹھو اللہ کے بندو، اللہ کا نام لے کر اٹھو، اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد سنت کو شمراہ بناؤ، مشراہ بناؤ، اور اس کے بعد پھر وہ نمازیں جہاں ہیں اسی انداز سے، وہ روزے ہیں، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، اور وہ ساری سنت اور کی پابندیاں ہیں، بالکل اسی انداز میں خلوص کے ساتھ پورے سمجھ اور ہوش و حواس کے ساتھ احساس کے ساتھ یہ کام کیا جائے، اور پھر اللہ کے بندوں کو دعوت دی جائے، اور ان سے کہا جائے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنے والی ہے، اور انما توفون اجورکم یوم القیامہ، آج دنیا کے اندر اگر کچھ فراخی ہے تو سمجھتے ہو کامیاب آئے ہو، میں اچھی بھرپور بدلا تو قیامت کے دن ملنے والا ہے، اور دو شکلوں میں آئے گا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے وہ جیتا، اور باقی سارے ہار گئے، ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا میں جو تم نے کامیابی اور ناکامی کے پیمانے بنائے ہیں یہ خالص فریب کے معیار ہیں، ان کو توڑ دو۔ میرے بھائیوں، یہی بات ہم آپ یہاں بھی کہنے آیا ہوں، اور یہی دنیا والوں کے سامنے کہ اس موت یہ چٹکی سے پہلے، اس سے پہلے کہ خالص مایوسی کا وقت ہو، حسرت و یاد کا سما ہو، آؤ کہ اللہ سے توبہ کریں، پروردگار سے توبہ کرنے کے بعد، اور پھر اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر میدان میں، پھر بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام نے جس انداز سے، جس کے لیے ہوا یہ ہے کہ اسی کام کو کرتے ہوئے حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں پیر مونا پر، تو اس کے بعد ان ظالم فریب کاروں نے کہا کہ ہاں آپ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقریر فرمائیے، کھڑے ہوئے ہیں آپس میں اشارے کرنے کے بعد انہوں نے اشارہ کیا ہے اپنے ساتھی کو، اور پیچھے سے اس نے نیزہ مارا ہے جو ان کی پیٹھ میں لگنے کے بعد سینے سے پار ہو گیا ہے، ان کا فوارہ پھوٹا ہے دل کے پھٹ جانے سے، اور ان کی زبان سے بجائے اس کے کہ لعنت اور ملامت کی کوئی بات نکلتی، بخاری مسلم روایت کرتے ہیں یہ خوشی سے بے قابو ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر فتو رب الکعبہ، مالک تیری کبریائی، تیرا احسان مالک، فتو رب الکعبہ، میں تو رب کعبہ کی قسم اپنی مراد کو پہنچ گیا، میں تو کامیاب ٹھہرا۔ سب وہ چیز آئے گی ایک بات کے اوپر، اسی واقعے کو لا کر بخاری روایت کرتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ نے کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ جیسے میدان جنگ والے کے لیے ہے یہ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، ویسے ہی اللہ کے دین کی صحیح دعوت دیتے ہوئے کسی کافر اور مشرک کے ہاتھوں وہ شہید کر دیا جائے تو اس کا بھی یہی حال ہے، براہ راست سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا، جیسے مسلم کی حدیث تفسیر میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو لے کر نئے جسم جنت الفردوس کے ہرے رنگ کے دیتا ہے، اور اپنے عرش کے نیچے ان کے لیے سونے کے محلات بنانے کے بعد ان کے قیلولے کا انتظام کرتا ہے، اور پھر جب یہ مزے اڑا دیتے ہیں تب ان سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ شہداء تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو سارے کہتے ہیں کہ مالک سب کچھ مل گیا، سارے وعدے پورے ہو گئے، کوئی ایک تمنا نہیں ہے۔ 3 بار جب یہ پوچھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی حدیث میں کہ پھر یہ شہداء آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب کوئی نہ کوئی بات مانگنا چاہیے ورنہ اللہ برابر یہی پوچھتا رہے گا، تب انہوں نے کہا کہ مالک ایک تمنا ہے کہ ہماری ان روحوں کو جن کو تو نے ان ہرے جسموں میں ڈالا ہے جنت الفردوس میں جہاں مزہ کر رہے ہیں، ان روحوں کو پھر
نکال کر دنیاوی جسموں میں واپس لوٹا دے، ہم دنیا میں زندہ ہو کر پھر تیری راہ میں جہاد کریں اور پھر شہید کیے جائے۔ وہ قیامت جو پہلی شہادت کے وقت ملی تھی، بس اس کی تمنا ہے، وہ ایسی ہے، وہ جنت ملتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ پوچھتا بھی ہے اور پھر قیامت سے پہلے دنیا میں شہداء کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے آپ کے سامنے، اللہ توفیق سے مالک سب کو توبہ کریں۔ اس طرح سے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ تمہیں بھی معلوم ہے اور بات تمہارے سامنے صاف آ گئی ہے، تو یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر کے پلٹو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اس دنیا میں بھی پروردگار عالم آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر برسا دے گا، اور آخرت میں جنت کی بادشاہت کے لہلاتے ہوئے باغات سے قدم چومیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اس بڑھاپے میں جماؤ کی، ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کی زبان کا بھی ہے، اس کے بعد اللہ جہاں جہاں تک لے جائے، سب کو مالک توفیق دے، اور سارے سننے والوں کو اور ان کے متعلقین کو پروردگار عالم جہنم کے شعلوں سے محفوظ کر کے جنت کی بہاروں کی خدمت کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔